قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، آپ فرمائی کون ہے جس نے حرام کیا اللہ کی دی ہوئی زینت، وہ جو اللہ نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے صاف ستھرا رزق، جائز لباس، جائز خوشبو، جائز عبا، جائز امامہ، جائز ٹوپی اور رومال، کون ہے جو اس کو ناجائز کہے ہیں؟ والطیبات من الرزق۔ الحمدللہ امام اعظم کے بارے میں ہے کہ حضرت ایسا پوشاک پہنتے تھے جو بادشاہ بھی ان سے خوفزدہ رہتے تھے، بہت خوش پوشاک تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شاہانہ لباس میں رہتے تھے۔ شاگردوں کو بھی وصیت کی کہ علم کی عزت ہے اس میں، اچھا لباس پہنو۔ اور امام ابو حنیفہ کا جب انتقال ہوا تو 500 پگڑیاں اور 500 سوٹ رہ گئے تھے۔ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ 3 جوڑے ہونا چاہیے، ایک عام نمازوں کے لیے، دوسرے جمعے کے لیے، اور تیسرا مہمانوں کو بس ختم۔ صوفیہ کرام، اس زمانے کا صوفی تو مت پوچھو، وہ تو بالکل کوفی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں بیٹھ گئے تو ہمیں اپنے استاد کی عقل و دانشمندی یاد آئی کہ ابو حنیفہ نے صحیح تربیت کی ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں اس جگہ بیٹھ کر درس دیتے تھے جہاں عبداللہ بن مسعود درس دیتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو اس سے پہلے شاگرد ان کے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک خوشبو مہکا دیتے تھے، اس خوشبو کے راستے سے مالک نکلتے تھے، اور روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے، اور شام کو درس کے بعد اسے خیرات کرتے تھے۔ اگلے دن درس میں پھر دوسرا نیا سوٹ، نیا کرتا شلوار، نیا عبا، نئی لاٹھی، نئی پگڑی، نیا جبہ، سب چیزیں نئی نئی۔ روزانہ 360 دن سال کے 360 جوڑے خیرات ہوتے تھے۔ مالک الملابس کہلاتے ہیں، مالک الرجال والاسانید۔ اور انتقال کے وقت 100 پگڑیاں تیار رہ گئی۔ دیکھیے سیر و اعلام النبلاء ذہبی کی، ہارون رشید نے پتہ کیا کہ امام مالک کی خوشبو کہاں بنتی ہے، پتہ چلا کہ یمن میں بنتی ہے۔ یمن والے کو کہا تو انہوں نے کہا 10 سال کی بکنگ مالک کی موجود ہے، 10 سال کی بکنگ ہے، 10 سال کے بعد جو بنے گی وہ بادشاہ سلامت کو دیں گے۔ ہارون رشید کو پتہ چلا تو اس نے ایک بکسہ اٹھا کر کے ہارون رشید کو بھیجا۔ امام مالک کو پتہ چلا کہ بادشاہ کو خوشبو چاہیے تو حضرت نے ایک بکسہ خوشبو کا مدینے سے بھیجا۔ ہارون رشید کہا کرتے تھے ایک طرف ساری سلطنت اور دوسری طرف امام مالک کی بھیجی ہوئی خوشبو، ایسی قیمتی تھی۔ اعلیٰ ترین خوشبو وہ مشک ہے، دوسرے نمبر پر پھر گلاب ہے، اور تیسرے نمبر پہ چمبیلی۔ گلاب دا اصلہ شہزادہ دے، رامبیل چامبیل نو کران نیولی دینا۔ اور وہ خوشبو جسے تبلیغی بانٹتے ہیں اس سے دور رہو، اس سے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور ہاضمہ کمزور ہو جائے گا۔ وہ 1 روپے کے 4 شیشیاں ہوتی۔ خوشبو کی مثال چائے کی ہے، اگر اعلیٰ ہے تو دل پسند ہے، اور اگر گٹھیا ہے تو نہایت نقصان دہ ہے۔ آپ فرمائیے کون ہے وہ جو حرام کر دے اس زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی، اور صاف ستھرے روزی۔ عجیب بات سنو کہ زیب و زینت پہلے ذکر کیا اور رزق بعد میں ذکر کیا۔ اس لیے اگر کمزور سالن ہے، کم قیمت ہے، لیکن اچھے برتنوں میں اور اچھی سیٹنگ کے ساتھ ہے تو عزت ہے۔ اگر اعلیٰ بریانی ہے اور عمدہ روسٹ ہے اور شاندار پلاؤ، قورمہ و خورما ہے، لیکن برتن صاف نہیں ہے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس کو۔
آپ فرمائیے کون ہے وہ جس نے حرام کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے اور صاف ستھری روزی؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرمائیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور خالص ان کے لیے قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور تفصیل بیان کرتے ہیں ہم آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ خطرہ تھا کہ یہ زیب و زینت، اعلیٰ رزق، عمدہ لباس کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں دیا گیا آخرت میں نہ ملے، تو خوشخبری دے دی کہ نہیں، آخرت میں بھی مسلمانوں کو خاص ملے گا۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرمائیے بے شک حرام کر دیا میرے رب نے بے حیائی کی چیزوں کو، فواحش، فاحشہ کی جمع، ما ظہر منہا وما بطن، وہ جو ظاہری ہے اور جو باطنی ہے، والاسم والبغی، اور وہ گناہ و سرکشی بغیر الحق نہ، یہ سب ناجائز ہے، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کا اتارا تک نہیں اس نے دلیل، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں، ولکل امۃ اجل، اور ہر امت کا وقت مقرر ہے، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب آئے گا وقت مقررہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک لمحے کے لیے، نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، لیکن آگے کیسے نہیں بڑھیں گے؟ وقت تو آ گیا اور یہ اڈل بھی پہنچ گیا، آگے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح محاورے میں لوگ دکاندار کو کہتے ہیں اور کچھ کم و بیش، تو مقصود کم کرانا ہے، بڑھانا تو نہیں ہے، بیش کرنا تو نہیں ہے، بیشیدن تو ہے ہی نہیں، لیکن جملہ اس طرح کہا جاتا ہے، لا یستاخرون ساعتا، وقت مقرر آنے کے بعد نہ یہ پیچھے ہو سکتے ایک لمحے کے لیے، ولا یستقدمون، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، جب کبھی آئے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھتے ہیں تم پر میری آیتیں، فمن اتقا، پس جو کوئی بچ کے رہا، واصلح، اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ خوف ہوگا اس پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کیا ہماری آیتوں کی، واستکبروا عنہا، تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، بس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ یا تکذیب کرے اس کی آیتوں کی۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو پہنچے گا ایک حصہ لکھا ہوا عذاب کا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی روح قبض کریں گے۔ جن لوگوں نے تکبر اور تکذیب کی اور ان کی موت کا وقت آ جائے اور فرشتے روح قبض کرنے آئے، اس منظر کا بیان ہے۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، پہلا سوال یہ ہے کہاں ہے وہ جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا، اور جن کے بارے میں تمہیں خیال تھا کہ وہ بھی حاجات پوری کرتے ہیں، وہی مشکلات حل کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ قالوا، تو یہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ بھٹک گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم، اور یہ گواہی دے دیں گے اپنے اوپر، انفس اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ واقعی یہ بہت بڑے کافر تھے۔ فرشتوں کے سامنے اقرار کریں گے ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ قالت خلوا فی امم، اللہ کہے گا داخل ہو جاؤ اور امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری ہے، من الجن والانس، جن اور انس میں سے، فی النار، آگ میں، تم سے پہلے جو دوزخی جن اور انس سے ان میں جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی جائے گی ایک جماعت لعنت کرے گی اپنی جیسی پر، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب مل جائے اس میں سب، دارکوا التقوا، یہاں تک کہ جب مل جائے اس میں سب۔ قالت اخراہم، کہیں گے پچھلے، لیولاہم، اگلوں کو،
ربنا ہؤلاء یضلون، اے پروردگار ان لوگوں نے بہکایا ہمیں، فآتہم عذابا ضعفا من النار، دیجئے ان کو عذاب دوہرا جہنم کا۔ قال اللہ کہے گا لکل ضعف، سب کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، کہیں گے ان کے اول آخر والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، نہ تھا تم کو ہم پر کوئی برتری، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکو عذاب بسبب تمہارے گناہ کمانے کے۔ یہ اول و آخر جہنم میں بدمزگی اور چپکلش رہے گی۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کبھی بھی تو میں نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے اندر بھی کسی جگہ اختلافات زیادہ ہو اور لوگ آپس میں لڑ پڑے تو لوگ کہتے ہیں بالکل دوزخ سا سما ہے۔ جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔